میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ پاک بہت ساری چیزوں کا اپنی ذات کے لیے اس بات فرماتے ہیں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں یہ کام بھی کرتا ہوں، میں زمین و آسمان کا مالک بھی ہوں، میں بارش کو بھی برساتا ہوں، میں پانی کو بھی بھیجتا ہوں، میں زمین کے اندر سے غلوں کو بھی نکالتا ہوں۔ بہت ساری چیزوں کا اپنی ذات کے ساتھ اس بات فرماتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی اپنی ذات سے نفی فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کام کو کبھی بھی نہیں کیا کرتا۔ ان کاموں میں جن کی نفی فرماتے ہیں ایک کام ظلم ہے۔ اللہ پاک بار بار قرآن پاک کے اندر اپنی ذات عالی سے ظلم کی نفی فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ پاک کا ارادہ کبھی بھی ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات اور مخلوقات کو پیدا کیا، کسی پر اللہ پاک نے ظلم نہیں کیا، اور کبھی بھی اللہ پاک کا ارادہ کسی پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ پاک غافل ہیں بندوں سے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کبھی بھی اللہ پاک کو ظالم لوگ اپنے ظلموں سے غافل نہ سمجھے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دھات کے اندر رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں بندوں کو، ان کا ایک ایک عمل میرے سامنے رہتا ہے۔ اور کہیں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک لفظ بھی بندہ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے لکھنے والے بھی اللہ نے رکھے ہوئے، اور اس کو محفوظ رکھنے والے بھی اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دلوں کا ٹیڑھا ہونا یہ کبھی بھی اور کسی وقت بھی اللہ پاک کی طرف سے نعوذ باللہ ظلم کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ ایسے ہی اللہ پاک کے ہاں نعوذ باللہ کوئی اندھیر نگری ہے کہ ایسے ہی کسی کے لیے اللہ پاک نے اس کے دل کے ٹیڑھا کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ کبھی بھی ایسا نہیں فرماتے۔ لیکن بندہ جب نہیں چلنا چاہتا اور بندے کی طرف سے جب یہ اس کی ابتدا بار بار ہوتی ہے کہ جی میں نے سیدھے راستے پر نہیں چلنا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ضرور بضرور اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک دلوں کے ٹیڑھا ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور دل کالے ہو جاتے ہیں، ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کس گڑھے کے اندر جا کر یہ مرتے ہیں اور کس گڑھے کے اندر جا کر یہ ہلاک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بھی ان کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک تو انہی لوگوں کی پرواہ فرماتے ہیں۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے ڈرتا رہا اور جب ہمارے سامنے آیا تو ایسا دل لے کر آیا، وجاء بقلب منیب، ایسا دل ہمارے پاس لے کر آیا جس دل کے اندر اللہ کی طرف انابت تھی۔ انابت کہتے ہیں دوڑنے کو، بھاگنے کو، متوجہ رہنے کو۔ ایسا بندہ جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا، اللہ کی صفات کو سوچنا، اللہ کے عذاب کو سوچنا، کبھی خدا کی رحمت کو سوچ کر امیدوار بن جانا، کبھی خدا کے عذاب کو سوچ کر خوف زدہ ہو جانا، کبھی اللہ پاک کی مغفرت کو سوچ کر اپنے گناہوں کو معمولی سمجھنا، اور کبھی خدا کی پکڑ کو سوچ کر اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یاد کرنا۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے ڈرتا رہا اور ہمارے سامنے آیا تو ایسا دل لے کر آیا جس دل کے اندر انابت تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، اللہ کی طرف دوڑنا اور بھاگنا تھا۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ جب یہ بندہ ہمارے سامنے آئے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اب تمہیں کبھی بھی ہم اس جنت سے نکالیں گے نہیں۔ اور اس کے بعد فرمائیں گے لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ جو چاہو گے اس جنت کے اندر تمہیں ملے گا، اور جتنا تم نے تصور کیا تھا، جتنا تم نے سوچا تھا، جتنا تم نے سنا تھا، ولدینا مزید، ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ ہے۔ جو سنا تھا اس سے زیادہ دیں گے، جو تصور کیا تھا اس سے زیادہ دیں گے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ دیں گے، اور اللہ پاک پھر اپنی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ایسے قلب کی، ایسے دل کی بہت زیادہ قدر فرماتے ہیں جو بندہ ایسا بہترین دل اللہ کے سامنے لے کر جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا دل اپنے آپ کا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جب انسان کا دل سیدھا ہوتا ہے تو پھر ہماری جیسی زندگی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کی کایا پلٹ گئی تھی جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ آج بدقسمتی کی بات ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن میری اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اس کی نیت بھی قارون کا خزانہ جمع کرنے کی ہے اور میری نیت بھی قارون کا خزانہ اکٹھا کرنے کی ہے۔ اس کی نیت بھی حرام حلال جس طریقے سے دولت مل جائے اس کو سمیٹنے کی ہے، اور مسجد کے اندر آنے والے کی نیت بھی جیسے پیسے مل جائیں اس کو اکٹھا کرنے کی ہے۔ آج ایک مسلمان کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے، ابھی کوئی لمبا چوڑا زمانہ نہیں گزرا۔ یہ ولید ابن مغیرہ جو بہت بڑا سردار تھا مکے کا، اس کی پناہ میں چلے گئے۔ پناہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی سردار یہ کہہ دے یہ میری پناہ کے اندر ہے، کوئی اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون کلمہ پڑھتے ہیں، ولید ابن مغیرہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ پناہ میں گئے ہی تھے، ساتھ ہی خیال آیا کہ نہیں میں نے تو اپنی زندگی بدل لی ہے، اب ہماری زندگی یہ بن گئی، ساری دنیا مال اکٹھا کرنا چاہتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تو مال خرچ کرنا چاہتا ہے، ساری دنیا اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو گمنامی کو پسند کرتا ہے، ساری دنیا لوگوں کے اندر اپنی منوانا چاہتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تو ماننا سیکھتا ہے، اللہ کی، اللہ کے نبی کی ماننا سیکھتا ہے۔ بہرحال زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ فوراً سوچنے لگے کہ نہیں میں تو مسلمان ہو گیا، اب میری زندگی کسی کافر کی پناہ میں کیوں، اور یہ کیسے ممکن ہے، میں تو بڑے آرام سے مکے کے اندر پھرتا رہوں اور دوسرا کلمہ پڑھنے والے تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں۔ اس کا احساس دل کے اندر پیدا ہوا، دوڑتے بھاگتے ولید ابن مغیرہ کے پاس پہنچے کہ جو میں نے تجھ سے پناہ لی تھی میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں، مجھے نہیں تیری پناہ چاہیے، میں تیری پناہ کو قبول نہیں کرتا۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا بھتیجے سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں لوگ ستانا شروع کر دیں۔ کہا اگر مجھے ستائیں گے تو میرے جیسے اور مسلمان بھی تو پریشان ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ولید ابن مغیرہ کی پناہ کو واپس کیا، حرم میں آئے، وہاں ایک بہت بڑا شاعر لبید اس کا نام تھا، اتنا بڑا شاعر کہ بعض دفعہ اشعار پڑھتا تو زمانہ جاہلیت کے سارے سردار اس کو سجدہ کیا کرتے، بہت بڑا سردار حرم کے اندر بیٹھا ہوا، ایک شعر و شاعری کی مجلس لگی ہوئی، اس نے زور سے ایک شعر پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا، سب بیکار ہے۔ یہ کھڑے ہوئے، کہا بالکل تو نے سچ کہا۔ اس نے دوسرا مصرع پڑھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں جو ہمیشہ رہے گی۔ یہ عثمان ابن مظعون پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، ہر نعمت دنیا کی ختم ہوگی لیکن جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک عام آدمی اور کلمہ پڑھنے والا اتنے بڑی مجلس کے اندر اتنے بڑے شاعر کی تکذیب کرتا ہے، اس نے کہا کہ اے لوگوں دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے میری بے عزتی ہوئی۔ لوگ کھڑے ہوئے، اتنا مارا کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ لوگوں نے کہا، اور ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میری پناہ میں تھے تو اچھے تھے، کہا کہ نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دین کے لیے میری دوسری آنکھ بھی ضائع ہو جائے، وہ میری خوش قسمتی کا دن ہوگا۔ کایا پلٹ گئی صحابہ کرام کی، ساری دنیا مال جمع کرنا چاہتی ہے لیکن جب صحیح مسلمان ہوگا اس کو مال خرچ کرنے میں مزہ آئے گا، ساری دنیا مالدار بننا چاہتی ہے، ایک بندہ صحیح مسلمان ہوگا اس کو فقر کے اندر لذت محسوس ہوگی، ساری دنیا اپنا نام کمانا چاہتی ہے، ایک بندہ صحیح مسلمان ہوگا اس کو گمنامی پسند آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کم من ضعیف متضاعف ذی طمرین لو اقسم علی اللہ
لأبرہ، بہت سارے بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جو بڑے کمزور ہوتے ہیں اور بڑے گمنامی کے اندر پڑے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو قسم دے کر کہہ دیں کہ اللہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ پاک بھی ان کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو کر دیا کرتے ہیں۔ منہم براء ابن مالک، اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ ان بندوں میں میرے صحابی براء ابن مالک بھی ہیں۔ لمبا قصہ ہے۔ براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو جب بار بار حملوں کے بعد بھی فتح نہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے قلعے کے اندر پھینک دو۔ لوگوں نے اٹھا کر کسی طریقے سے قلعے کی دیوار کے اندر اکیلے کو پھینک دیا، 800 زخم کھائے اور قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور اس پر خوش ہیں کہ مجھے 800 زخم لگے ہیں۔ بہرحال تستر کی لڑائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اے برا، تیرے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کو قسم دے کر کہیں تو اللہ پاک بھی ان کی بات کو پورا فرمائے۔ آج اللہ کو قسم دے کر فتح مانگ ہی لو۔ براء ابن مالک کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، میں اپنے لیے شہادت مانگتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے فتح مانگتا ہوں، اے اللہ اس لڑائی کے اندر مجھے شہادت مل جائے۔ جو بندہ صحیح مسلمان بنتا ہے اس کو جان دینے میں مزہ آتا ہے، اس کو مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو گمنامی کے اندر مزہ آتا ہے، اس کو فقر کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو جھونپڑے میں رہنا اچھا لگا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں رسول پاک علیہ السلام نے اختیار فرمائی تھی۔ مالداری کی پیشکش کے باوجود فقر کو قبول فرمایا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعویٰ بھی ہم یہ کرتے رہیں ساری زندگی کہ ہم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی اپنے دلوں کے اندر، اور ساری زندگی کبھی بھی نیت نہ ہو آپ کی شکل و صورت بنانے کی، آپ کی زندگی اختیار کرنے کی، آپ جیسا مکان بنانے کی، آپ جیسا لباس پہننے کی، آپ جیسی شادی کی، آپ جیسی غمی کو طریقوں کو اختیار کرنے کی، تو ہم خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ ہمارے دعوے اور یہ ہمارا یہ کہنا سوائے دھوکہ کے اور کچھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خود فریبی نہیں تو کیا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ یہ نفاق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ پاک میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ حضرات کی بھی، اور صحیح طریقے پر دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیں۔